اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست اليہود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقالت اليہود اور کہا یہود نے لیست النصارى علی شیء نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر وقالت النصارى اور کہا نصارہ نے لیست الیہود علی شیء نہیں ہے یہودی کسی چیز پر وہم یتلون الکتاب حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں کذالک قال الذین اسی طرح کہا ان لوگوں نے لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے مثل قولہم ان کی بات کی طرح فاللہ یحکم بینہم پس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان یوم القیامہ قیامت کے دن فیما ان چیزوں میں کانوا فیہ یختلفون جن میں وہ اختلاف کرتے تھے ومن اظلم اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے ممن منع مساجد اللہ جو روکتا ہے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے ان یذکر فیہا اسمہ کہ ذکر کیا جائے ان میں اللہ تعالیٰ کے نام کا وسعی فی خرابیہ اور کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھروں کو برباد کرنے کی اولئک ما کان لہم وہ لوگ ہیں نہیں تھا ان کو حق ان یدخلوها یہ کہ داخل ہوتے ان مسجدوں میں الا خائفین مگر خوف کرتے ہوئے لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بڑا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مشرق اور مغرب فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا پس جس طرح تم چہرہ پھیرو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ پس اسی طرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے ان اللہ واسع علیم بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے وقالوا اتخذ اللہ ولدا اور کہا انہوں نے بنا لی اللہ تعالیٰ نے اولاد سبحانہ پاک ہے اس کی ذات بل لہ بلکہ اسی کے لیے ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں کل لہ قانتون اور سب اسی کے فرما بردار ہیں بدیع السماوات والارض بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو وَإِذَا قَضَى أَمْرًا اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے کا فَإِنَّمَا پس پختہ بات ہے یقول لہ کہتا ہے اس کو کن ہو جا فیکون پس وہ ہو جاتی ہے ان آیات کا پچھلی آیات سے ربط یہ ہے کہ پچھلی آیات میں تھا کہ یہودیوں نے کہا تھا کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے اور اسی طرح نصارہ نے کہا تھا کہ جنت میں صرف نصارہ ہی جائیں گے اور آج کی آیات میں ان کے ایک دوسرے پر مذہبی طعن کا ذکر ہے کہ انہوں نے ضد میں آ کر ایک دوسرے کے مذہب کو کالعدم قرار دیا ہے جیسے کہ آج کل کے لیڈر ایک دوسرے کو جھوٹا کہتے ہیں ایک جماعت والے دوسرے کو جھوٹا کہتے ہیں اور ان کو جھوٹا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں دونوں سچے ہیں اسی طرح انہوں نے ضد میں آ کر ایک دوسرے کے مذہب کو کالعدم قرار دیا ہے
حالانکہ اصل کے اعتبار سے یہودیوں کا مذہب بھی سچا تھا، یہودیوں کا مذہب بھی سچا تھا اور عیسائیوں کا مذہب بھی سچا تھا۔ یہودیوں کی یہودی کیوں کہا جاتا ہے اور نصارہ کو نصارہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے متعلق پہلے بیان ہو چکا ہے، لہذا دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور کہا یہود نے نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر، یعنی ان کا مذہب بالکل جھوٹا ہے۔ اب نصارہ کی باری آتی ہے، وہ کہتا ہے وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور کہا نصارہ نے نہیں ہے یہودی کسی چیز پر، یعنی ان کا مذہب بالکل جھوٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، یعنی تورات اور انجیل کی تلاوت کرتے ہیں، دونوں آسمانی کتابیں ہیں۔ تورات بھی سچی کتاب تھی اور انجیل بھی سچی کتاب تھی، اور اس وقت انہی پر عمل کرنے میں کامیابی تھی۔ یہ مذہب اس وقت منسوخ ہے جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس کی مثال تم اس طرح سمجھو کہ جب چاند اور ستارے جگمگا رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر نہ چاندنی کی ضرورت نہ ستاروں کی۔ پہلے انبیاء کرام علیہم السلام چاند اور ستاروں کی مانند تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی مانند ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، سورج طلوع ہو گیا تو اب چاند تاروں کی ضرورت نہیں رہی، تو انہوں نے ایک دوسرے کے مذہب کو ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے جھوٹا کہا ہے۔ پھر فرمایا کذالک قال الذین لا یعلمون، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے تھے، مثل قولہم، ان کی بات کی طرح۔ یہ ان پڑھ علم سے محروم عرب کے مشرک تھے، انہوں نے کہا کہ ہم سچے ہیں، ہمارے علاوہ سب جھوٹے ہیں، حالانکہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا وہ گھر جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بنایا تھا، اس کی بیرونی دیواروں پر انہوں نے 360 بت نصب کیے ہوتے، اور جن میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کے بت بھی شامل تھے۔ پھر آگے کیا؟ بدکار جوڑے کی پوجا کرتے تھے یہ لوگ، اور بڑے غضب کی بات یہ تھی کہ ان بتوں میں اساف اور نیلا کے بت بھی شامل تھے۔ اساف مرد تھا اور نیلا کیا تھی؟ یہ نیلا عورت تھی۔ ان کے آپس میں برے تعلقات تھے، اور ان کو خواہش پوری کرنے کے لیے اور کوئی جگہ نہیں ملی۔ اس زمانہ میں لوگ تھوڑے ہوتے تھے، رات کو جب لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے تو انہوں نے کعبۃ اللہ کے اندر بدکاری کی، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر بنا دیا، یہ شکلیں تو وہی رہی مگر پتھر میں تبدیل ہو گئے۔ تو لوگوں نے پھر کیا کیا؟ ان کی عقل دیکھیں، لوگوں نے ان کو عبرت کے لیے وہیں کھڑا کر دیا کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں کہ کعبۃ اللہ میں برائی کا یہ انجام ہے، مگر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی، استغفر اللہ، ان کی پوجا شروع کر دی تھی۔ اب یہ ان کے نزدیک محترم ہو گئے، اور مشرکین مکہ کے ہاں سب سے زیادہ محترم مجسمہ جو تھا وہ ہبل کا تھا، کیونکہ یہ انہوں نے حضرت حابیل رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر بنایا ہوا تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام کے مظلوم شہید بیٹے تھے۔ تو ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو شرک کے ساتھ بھرا ہوا تھا، اور اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ ہم سچے ہیں اور باقی سب جھوٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاللہ یحکم بینہم، پس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ یہ فیصلہ عملی طور پر ہوگا،
سچے جنت میں اور جھوٹے دوزخ میں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور نہ دلائل کے اعتبار سے فیصلہ ہو چکا ہے، ورنہ دلائل کے اعتبار سے فیصلہ ہو چکا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور یہ لوگ باطل پر ہونے کے باوجود بھی اس قدر عنادی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو عبادت کرنے سے بھی روکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو روکتا ہے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے ان یذکر فیہا اسمہ، کے ذکر کیا جائے ان میں اللہ تعالیٰ کے نام کا، وسعی فی خرابیہ، اور کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھروں کو برباد کرنے کی، اولئک ما کان لہم، وہ لوگ ہیں نہیں تھا ان کو حق ان یدخلوہا، کہ یہ داخل ہوتے ان مسجدوں میں، الا خائفین، مگر خوف کرتے ہوئے۔ بدعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔